اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر ہے۔ بی بی دنیا میں کب تشریف لائیں، نیز کچھ ایسے حالات و واقعات جو عام طور پر ہماری نظر سے مخفی ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں آج کی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ ناظرین، علامہ فروغ کاظمی اپنی کتاب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا میں ابن اسحاق ہمدانی، جو کہ 312 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، کی کتاب مقتل الاسلام کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت رباب بنت امراء القیس کا عقد مبارک سن 55 ہجری میں ہوا، جو ایک محترم، شریف النفس، بلند کردار اور باوقار بی بی تھیں۔ ان کے بطن سے 56 ہجری میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں، جو امام حسین علیہ السلام کی بڑی عزیز اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ ناظرین، ابن اسحاق ہمدانی نے اور علامہ فروغ کاظمی نے بی بی حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی دنیا میں تشریف آوری بروز عید مباہلہ یعنی 24 ذوالحجہ سن 56 ہجری کو قرار دی ہے، اور بیان کیا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب بنت امراء القیس سلام اللہ علیہا کے ہمراہ آپ مدینہ سے روانہ ہوئیں، اس وقت آپ کی عمر 3 سال 7 ماہ اور 4 یوم تھی، اور آپ کے بھائی حضرت علی اصغر علیہ السلام کل 18 دن کے تھے۔ ناظرین، علامہ صدر الدین وائز قزوینی نے اپنی کتاب ریاض القدس میں تحریر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ہر بیٹے کا نام علی اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے تھے، نیز ان میں امتیاز کے لیے القابات معین فرماتے تھے، جیسے کہ علی اکبر، علی اصغر اور علی زین العابدین وغیرہ، یا جیسے فاطمہ کبریٰ اور فاطمہ صغریٰ وغیرہ۔ اسی طرح حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا نام بھی فاطمہ اور لقب سکینہ تھا۔ ناظرین، علامہ فروغ کاظمی نے کتاب الحضارۃ الاسلامیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کا نام فاطمہ اور بی بی رباب سلام اللہ علیہا نے رقیہ تجویز فرمایا۔ کریم عطا شاہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الصالحین میں بیان کیا ہے کہ حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کے اصل ناموں پر پردہ ڈالنے کے لیے اموی اور عباسی دور کے بعد مورخین نے آپ کا نام امینہ، آمنہ اور امیمہ تحریر کیا ہے، جو کہ آل رسول سے تعصب اور عداوت کا نتیجہ ہے۔ شاہ صاحب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ کا نام فاطمہ اور والدہ کی طرف سے رقیہ تجویز ہوا، جبکہ سکینہ آپ کا لقب تھا اور آپ اسی لقب سے مشہور ہوئیں۔ علامہ ابو البرکات عبداللہ احمد بن محمود، جن کا انتقال 701 ہجری میں ہوا، بیان کرتے ہیں کہ ولادت کے بعد جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے 2 دن تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، جس کی وجہ سے جناب رباب سخت متفکر اور پریشان ہوئیں۔ تیسرے دن اس واقعے کی اطلاع جب امام حسین علیہ السلام کو دی گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا، اے رباب، میری بچی کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دیجئے۔ جناب رباب نے حکم کی تعمیل کی۔ امام نے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور کان میں کچھ کہا۔ اس کے بعد اپنی زبان مبارک بچی کے دہن میں دے دی۔ جناب سکینہ ایک طرف زبان امامت چوس کر سیر و سیراب ہو رہی تھیں اور دوسری طرف امام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جناب رباب سلام اللہ علیہا کی نظر امام کے چہرے پر پڑی تو گھبرا کر پوچھا کہ اے آقا، کیا اس بچی کی ولادت آپ کے اس کرب و اضطراب کا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا، رباب، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن یہی بچی بے آب و گیاہ میدان میں 3 دن کی بھوکی پیاسی خالی کوزہ ہاتھ میں لیے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہی ہوگی، اور دشمنوں کے گھیرے میں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوگا۔
اس کے بعد آپ نے بی بی کو واقعہ کربلا سے آگاہ کیا۔ ناظرین، کتاب ریاض القدس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اسیران کربلا کو قید کر کے بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا تو شمر ملعون نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کو رسی سے اس قدر کس کر باندھا کہ بی بی شدت تکلیف سے تڑپنے لگیں۔ اس ملعون کو اس کے فوجیوں نے کہا کہ یہ بچی بہت چھوٹی ہے اور اونٹ پر تنہا سفر نہیں کر سکے گی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اونٹ کی پیٹھ پر پیٹ کے بل لٹا کر رسی سے کس کر باندھ دیا۔ یہ چھوٹی شہزادی انتہائی تکلیف اور کرب میں تھیں، اور جب اونٹ نے چلنا شروع کیا تو رسیوں کی رگڑ سے اس شہزادی کے سینہ اقدس میں گہرے زخم ہو گئے، جس سے اونٹ کی پشت اس شہزادی کے خون سے تر ہو گئی۔ بی بی فریاد کر رہی تھیں کہ اے بابا، آپ مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے، آج کے بعد مجھ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، جب اسیران آل محمد علیہ السلام کو گرفتار کر کے کوفہ لے جایا گیا اور یہ قافلہ کوفہ کے پر رونق اور لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے بازار سے گزر رہا تھا تو حمیدہ کوفیہ نامی ایک عورت نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بچی، میں نے اپنی آقازادی سے سنا ہے کہ خداوند عالم قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ میری 3 خواہشیں ہیں، اللہ سے دعا مانگو کہ وہ میری حاجتیں پوری کر دے۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا۔ بی بی نے فرمایا، ہاں بیٹی، تو مشکل کشا کی پوتی ہے، دعا مانگ، میں آمین کہوں گی۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے اس عورت سے فرمایا کہ بتا تیری کیا حاجتیں ہیں۔ اس نے کہا، اے بچی، ایک تو یہ دعا کر کہ اللہ کبھی میرے بچوں کو تیری طرح یتیم نہ کرے، دوسری حاجت یہ ہے کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ خدا مجھے میری آقازادی کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ شہزادی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر دیے اور اس عورت کے حق میں دعا کے بعد اس سے پوچھا کہ تیری آقازادی کہاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا، مدینہ میں۔ شہزادی نے فرمایا، ان کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، اے صاحبزادی، اگرچہ بھرے بازار میں نے کبھی اپنی شہزادی کا نام نہیں لیا، لیکن تیرے سوال کی وجہ سے تجھے بتائے دیتی ہوں کہ میری آقازادی کا اسم مبارک زینب بنت علی ہے۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ پھوپھی کے چہرے کو دیکھا اور روتے ہوئے فرمایا، اے مومنہ، تیری آخری دعا خدا نے اسی وقت منظور کر لی ہے۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ بی بی نے فرمایا، تجھے تیری آقازادی کی زیارت تو میرے دعا مانگنے سے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ عرصہ ہوا میں نے انہیں نہیں دیکھا، جب وہ اپنے بابا کے ساتھ اس کوفہ میں رہتی تھیں اس وقت ضرور دیکھا تھا۔ شہزادی نے فرمایا کہ تو نے دیکھا ہے لیکن تو پہچان نہیں سکی۔ اس نے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں؟ میں نے 3 سال تک ان سے درس قرآن لیا ہے۔ جناب سکینہ نے فرمایا، اے مومنہ، جس کی گود میں بیٹھی ہوں یہی تیری آقازادی زینب بنت علی ہیں۔ عورت نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس وقت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا بیتاب ہو گئیں اور آپ نے فرمایا، اے حمیدہ، میرا بھائی حسین اور عباس قتل کر دیے گئے۔ آج میں کوفہ کی شہزادی نہیں بلکہ بنی امیہ کی قیدی ہوں۔ یہ سن کر حمیدہ غش کھا کر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسیران کربلا کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا اور نیزہ بردار سروں کو لے کر گزر رہے تھے۔ ناظرین، پھر جب اسیران آل محمد علیہ السلام کا یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو راستے کے حالات کے سلسلے میں کتاب مصباح الحرمین میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات جب قافلہ جا رہا تھا تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے والد کو یاد کر کے بے اختیار رونے لگیں۔ اس پر ایک فوجی کو بہت ناگوار گزرا۔ اس ملعون نے شہزادی کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی کو اس زور سے جھٹکا دیا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اونٹ سے زمین پر آ گئیں۔ قافلہ چلتا رہا اور یہ کم سن بچی رات کی تاریکی میں بھٹک گئی، یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے غش کھا گئیں۔
دوسری طرف وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس تھا، نیزہ پکڑنے والے کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور بے حد کوشش کے باوجود زمین سے نہ اٹھایا جا سکا۔ اس پر امام سجاد علیہ السلام کو یہ معاملہ بتایا گیا۔ امام نے پھوپھی سے کہا، اے پھوپھی اماں، بچوں کا شمار کیجے، کہیں کوئی بچہ اونٹ سے تو نہیں گر گیا؟ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک ایک بچے کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب بی بی سکینہ کا نام لیا تو کوئی آواز نہ آئی۔ بنت زہرا سلام اللہ علیہا نے خود کو اونٹ سے گرا لیا اور نالہ و فریاد کرنے لگیں کہ میری بچی سکینہ تو کہاں کھو گئی ہے؟ تیرا والد تیرے بغیر آگے جانے کو تیار نہیں۔ اس دل خراش بین کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے واپس دوڑنا شروع کیا۔ بی بی کے پاؤں میں نالین نہیں تھے اور صحرا خاردار، دونوں پیر لہو لہان ہو گئے۔ کافی دور تک دوڑنے کے بعد ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک سایہ دکھائی دیا۔ جب قریب آئیں تو دیکھا کہ ایک سیاہ پوش معظمہ ہیں جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شکرانے کے اظہار کے طور پر ان سے فرمایا کہ اے معظمہ آپ کون ہیں؟ ان معظمہ نے سر اٹھایا اور کہا، اے میری زینب، میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرے بچوں سے غافل رہوں؟ ناظرین، اس چھوٹی شہزادی کی شہادت کے حالات ممبروں سے بیان کیے جاتے ہیں اور خاص و عام کو ان سے کافی حد تک آگاہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔